الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. صدق اللہ. اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے سے اچھے نام ہیں، بہترین نام ہیں. اللہ تعالیٰ کو ان کے ناموں سے پکارو، انہی ناموں سے پکارو جو اللہ تعالیٰ نے بتایا. اور اس میں تقریباً 99 نام ہیں. اللہ تعالیٰ کے ایک کم 100 نام ہیں اور ایک اللہ تعالیٰ خود ہے. تو یہ 99 نام ہم لوگ چھوڑ کر اور اگر اپنے پاس سے اور نام رکھیں گے جیسے لوگوں نے رکھے ہیں. اب یہ خدا نام جو ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ ایران سے آیا ہے. یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اردو میں داخل کیا گیا اور یہ پتہ نہیں کس نے رکھا ہے یہ نام. یہ کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ شیعہ ہو سکتا ہے، کوئی کافر ہو سکتا ہے، کوئی مشرک اور منافق ہو سکتا ہے. یہ مسلمان نہیں ہو سکتا جس نے یہ نام رکھا ہے. کیونکہ مسلمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جو نام رکھے ہیں اللہ نے، وہی ناموں کو انہی ناموں سے اللہ کو پکارے گا. اپنے پاس سے اور نام نہیں رکھے گا. ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے پاس سے نام رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ مجھے میرے ناموں سے پکارو. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں شفا ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں دعا کی قبولیت ہے. اور خدا خدا ہم لوگ کرتے رہیں، اللہ نہیں سنے گا. کیوں؟ یہ اللہ کا نام ہی نہیں ہے. یہ تو علی کو بھی خدا کہتے ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا کہتے ہیں، گاڈ بھی کہتے ہیں. لکھنے میں بڑا جی چھوٹا جی ہے لیکن بولنے میں وہی گاڈ ہے. اللہ کو بھی وہی گاڈ، عیسیٰ کو بھی وہی گاڈ علیہ السلام. تو میرے بھائی یہ گاڈ وغیرہ، یہ ایشور، یہ رام، یہ بھگوان، یہ خدا، یہ سب بکواس ہے. یہ اللہ کے نام نہیں ہے. بالکل خبردار، ان ناموں سے اللہ کو مت پکارنا، نہیں تو اللہ تعالیٰ سخت عذاب دے گا. یہ شرک ہے، یہ کفر ہے. اللہ تعالیٰ کے رکھے ہوئے نام چھوڑ کر، 99 نام چھوڑ کر ایک سے ایک خوبصورت اور اچھا نام ہے، اللہ کی صفات ہیں، وہ سارے نام چھوڑ کر اور ہم لوگ خدا خدا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو رہا ہے اسی لیے ہم لوگوں کے اوپر. کبھی سیلاب آتے ہیں، کبھی زلزلے آتے ہیں، کبھی ہوائیں آتی ہیں، مہنگائیاں ہیں، عذاب پر عذاب ہیں، چائے، سگریٹ، پان، اسوار. کیوں؟ ہم لوگوں نے اللہ کو بھی چھوڑ دیا، اس کے ناموں کو بھی چھوڑ دیا اس لیے، اور اپنے پاس سے نام رکھ لیے اور اپنے پاس سے اپنے جو ہے نا معبود بنا لیے ہیں. کوئی قبروں کو پوج رہا ہے، کوئی پیروں کو پوج رہا ہے، کوئی کسی کو پوج رہا ہے تو کوئی کسی کو پوج رہا ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں توبہ کرو اور اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں سے پکارو. اللہ تعالیٰ سنے گا، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرے گا. اور اگر اللہ کو خدا خدا کہو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالے گا جو بھی اللہ تعالیٰ کو خدا خدا کہے گا. بے شک، یا گاڈ کہہ کے پکارے گا، نہ تو اللہ تعالیٰ سنے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ مرنے کے بعد اس کو جہنم میں ڈالے گا. بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کجی اختیار کرتے ہیں، اس کے اصلی ناموں کو چھوڑ کے اپنے پاس سے نام رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سخت عذاب دے گا. اور اس کے علاوہ میرے بھائیوں آپ دیکھیں، دین کے معاملے میں آپ کوئی بھی اپنے پاس سے نہ کچھ داخل کر سکتے ہیں، نہ اس میں سے کچھ نکال سکتے ہیں. یہ دین مکمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کمپلیٹ ہو گیا قرآن بھی، اور دین بھی مکمل ہو گیا، اور وہ آخری نبی تھے. اب ہم لوگوں نے اپنے بھی مختلف نام رکھ لیے. اللہ کو تو چھوڑو، اللہ تو بہت بڑی ذات ہے، اس کو بھی ہم نے نہیں چھوڑا، اور اپنا بھی بیڑا غرق کیا ہے ہمارے مولویوں نے اور ہمارے عالموں نے اور ان سب نے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کتنے نام رکھے ہوئے ہم لوگوں نے اپنے خود. نہ اس کی قرآن پاک میں کوئی دلیل ہے، نہ اس کی حدیث میں دلیل ہے، نہ اللہ نے رکھے ہیں، نہ رسول نے رکھے ہیں، نہ صحابہ کرام نے رکھے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے وہ اپنے نام خود رکھے ہیں. اس میں سے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں اہل حدیث نام. یہ اہل کتاب اللہ تعالیٰ جب قرآن میں
کافروں کو، یہودیوں کو، نصرانیوں کو پکارتا ہے تو کہتا ہے یا اہل الکتاب، اور جب مومنوں کو پکارتا ہے تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو۔ اب آپ حساب لگا لیں، اگر اہل حدیث اور اہل کتاب میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ قرآن بھی حدیث ہے، کتاب ہے، اور حدیث بھی کتاب ہے، اللہ کی بات اور رسول کی بات، لیکن یہ نام صحابہ کرام نے نہیں رکھا، اللہ کے رسول نے نہیں رکھا، اللہ نے نہیں کہا کہ تم اہل حدیث ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے پہلے بھی کتابوں میں تمہارا نام میں نے مسلمان رکھا تھا، اور اس کتاب میں بھی تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومن نام رکھا ہے، وہ نام رکھیں آپ، متقی نام رکھا ہے، رکھیں، مہاجر، انصار، یہ نام رکھیں آپ، جن کی دلیل ہے وہ نام رکھیں، جس کی کوئی دلیل نہیں ہے وہ نام کیسے رکھتے ہیں آپ؟ یہ تو بدعت ہے، یہ تو کفر ہے، اللہ کے دین میں اضافہ ہے، اس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ توبہ کریں ان ناموں سے، اللہ کے جو نام رکھے ان سے بھی توبہ کریں، اور جو اپنے نام رکھے ان سے بھی توبہ کریں۔ اب عرب لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، سلفی کا بھی کوئی نشان نام نہیں ہے، کبھی بھی صحابہ کرام نے اپنے آپ کو سلفی نہیں کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلفی نام نہیں رکھا۔ یہ سب بکواس ہے، یہ سب بدعت ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں لوگوں نے پھر ان کے نام وہابی رکھ دیے، وہابی نام بھی کدھر بھی نہیں ہے، ایک ثبوت ملتا ہے محمدی کا، ایک صحابی سے، بس محمدی کا، لیکن وہ نام نہیں رکھتے۔ جو صحابی نے کہا ہے وہ نام نہیں رکھنا، جو اپنے پاس سے علماء نے اس نے نام رکھ دیے وہ نام رکھ رہے ہیں اور ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں ہمارا جو ایمان ہے، ایمان اللہ تعالیٰ قرآن میں ایمان فرماتا ہے، اس کے مقابلے میں نام رکھ دیا عقیدہ۔ عقیدے کا نام و نشان نہیں ہے قرآن پاک میں۔ ہمارا دین جو ہے وہ اسلام ہے، اس کو مذہب کہتے ہیں، مذہب اسلام۔ یہ مذہب نہیں ہے، یہ مذہب لوگوں نے بنایا، یہ بکواس ہے، مذہب کا لفظ ہی نہیں ہے قرآن حدیث میں۔ مسلک کرتے رہتے ہیں۔ ایمان ہے اور اعمال ہیں، اور اس کے بعد انسان کے اعمال کے ساتھ اس کا ایمان ہے۔ ہر جگہ پر دیکھیں آپ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لاؤ اور نیک اعمال کرو۔ عقیدے وغیرہ کا ذکر نہیں ہے اس میں، کوئی بھی کہیں بھی عقیدے کا ذکر نہیں ہے۔ ایمان ہے، ایمان کو بدل کے عقیدہ بنا دیا ہے۔ ایمان ہے اور کفر ہے، ماننا ہے اور انکار ہے۔ تو ان ناموں کی جگہ ان لوگوں نے یہ نام رکھے ہوئے ہیں، اور یہ بکواس ہے سب، یہ مسلک، یہ عقیدہ، یہ مذہب، یہ خدا، اہل حدیث، سلفی، حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، بریلوی، دیوبندی، کہیں ان کا نام و نشان نہیں ہے قرآن پاک میں، حدیث میں۔ پھر اس کے آگے فرقے سے فرقے بنتے جا رہے ہیں۔ اہل حدیثوں کی بھی 9 فرقے ہیں، 9 پارٹیاں بن گئی ہیں ان کی، ایک دوسرے کی مسجدوں پر قبضہ کرتے ہیں پاکستان میں، تو اور دوسرے لوگ ان کو اہل خبیث کہتے ہیں۔ جب آپ غلط نام رکھیں گے اپنا تو ظاہر ہے آپ کے جو دوسرے دشمن ہوں گے وہ آپ کا اور غلط نام رکھیں گے۔ اس لیے سب ان ناموں سے توبہ کرو، اور جو قرآن حدیث میں اللہ رسول نے نام رکھے ہیں وہ نام رکھو، جن کی دلیل ہے۔ جن کی دلیل نہیں ہے وہ نام نہیں رکھو، نہیں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پکڑے گا اور پوچھے گا کہ یہ نام تو میں نے نہیں رکھے تمہارے، یہ نام تم کس نے رکھے ہیں؟ سب لوگ پھنس جائیں گے، کہیں گے یہ ہمارے علماء نے رکھے ہیں، یہ ہمارے بڑوں نے رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تم اپنے بڑوں کی عبادت کرتے تھے؟ یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، یہ لوگوں کو رب بنانا ہے، ان کی بات ماننا، دین میں جو چیز نہیں ہے ان کی بات ماننا۔ حنفیوں نے بھی یہی کیا، شافیوں نے بھی یہی کیا، مالکیوں نے بھی یہی کیا، حنبلیوں نے بھی یہی کیا، ہم لوگ بھی یہی کر رہے ہیں۔ فرق کیا ہے پھر ہم میں اور ان میں؟ اس لیے جس نام کی دلیل ہے ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرو، علماء کی باتیں نہیں بتاؤ، اس نے کہا اور اس نے کہا اور امام بخاری نے کہا اور امام فلانے نے کہا فلانا، نہیں، اللہ اور رسول کی بات لے کے آؤ، صحابہ کرام کا قول لے کے آؤ کہ انہوں نے یہ نام رکھا ہے، تب ہم مانیں گے، نہیں تو نہیں مانیں گے ہم اس بات کو۔ ان ناموں کو نہیں مانتے ہم۔ ہمارا نام مسلمان ہے، مومن ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، مہاجر ہے، انصار ہے، لیکن ہمارا نام اہل حدیث نہیں ہے،
اہل کتاب ہم لوگ نہیں ہیں، ہم لوگوں کو اہل کتاب اللہ نے نہیں کہا، یہودیوں نصرانیوں کو اہل کتاب کہا ہے۔ اہل حدیث اہل کتاب وہ لوگ ہیں، ہم لوگ مسلم ہیں، فرما بردار، اللہ کے سامنے سر جھکانے والا مسلم ہوتا ہے۔ جو بھی اللہ اور رسول کے فرما بردار ہوتے تھے جس زمانے میں بھی، وہ سب مسلمان ہوتے تھے، ان کو مسلمان کہا جاتا تھا، وہ مسلم ہوتے تھے، فرما بردار ہوتے تھے۔ اور جو فاسق ہوتے ہیں وہ نافرمان ہوتے ہیں، جو اللہ رسول کی بات نہیں مانتے وہ فاسق ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں سمجھ جاؤ اور توبہ کرو۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر، وبارک اللہ فیکم۔